أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق اللہ العظیم. دو آیتیں سورہ احزاب کی آپ حضرات نے سنی. 22واں پارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع ختم پر ہے، ایک آیت باقی ہے. آیت نمبر 38 ہے اور 39 سورہ احزاب کی. اور جو سابقہ ایک قصہ چل رہا ہے اسی کی تکمیل کے لیے یہ دو آیتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات اللہ کی طرف سے معلوم تھی کہ زید اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ نبھے گا نہیں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب کو طلاق دیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. تو یہ بات اللہ پاک نے حضور کو بتائی تھی، لیکن اس کا صراحتاً حکم نہیں دیا تھا. جب صراحتاً حکم نہیں دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا بھی نہیں، اور جب صراحتاً حکم آ گیا تو پھر بتا دیا. پھر اس میں شرم کی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ اپنے مذہب کی آسمانی باتیں، یہ بات بہت قیمتی ہے، سننے کی ہے. اپنے مذہب کی آسمانی باتیں جو اللہ کے حکم کی حیثیت رکھتی ہیں اس کو بیان کرنا، اپنی محفلوں میں اس کا تذکرہ کرنا، چاہے کسی کو بری لگے، چاہے سامنے والے مخالفت کرے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اس سلسلے میں یعنی 3-4 سال پہلے رائے میں ایک کارگزاری آئی مغرب کے بعد کہ ہماری پاکستان کی ایک جماعت تھی، تو وہ 1 سال کے لیے بیرون ملک تھی. تقریباً 1 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایک چلہ پہلے لگتا ہے ملک میں، 9 مہینے کی تشکیل ہوتی ہے، پھر 40 دن یہاں لگتے ہیں. تو ان کے 9 مہینے ایسے ملک میں گزرے جس ملک کے اندر یعنی آدھا وقت انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایسی جگہ گزرا جہاں پر مذہب کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور اس میں غیر مسلم بہت زیادہ تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور اس طرح ہمارا روٹ تھا کہ لوگ بہت سارے مذہب میں داخل بھی ہوئے. لیکن جو آدھا وقت ہمارا گزرا اس ملک کے اندر، اس میں سارے مسلمان تھے، لیکن اگر ہم ان سے ملتے تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. ان کو خوف تھا اور ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہم مذہب کا اظہار کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے. تو اس 4.5 مہینے کے اندر اس علاقے میں ایسی محنت ہوئی کہ بھائی تم اس بات میں مت شرماؤ کہ بھائی ہم کچھ بھی نہیں بتاتے تھے. جب کھود کھرید کرتے تب جا کے بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اپنے اسلام کو چھپانا یا اپنی آسمانی باتوں کو چھپانا، مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے کہ چور نے چوری کی تو اللہ کا حکم ہے 6 پارے کی آیت ہے آدھے پر. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر مرد چوری کرے، عورت چوری کرے، اس کا دونوں کا ہاتھ کاٹو. اور اس سلسلے کے اندر تمہیں شرمانا نہیں چاہیے. اور بدکاری کرنے والے مرد، بدکاری کرنے والی عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ. اور فرمائے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ
اللہ کے حکم کے نفاذ میں تمہیں ذرہ برابر نرمی نہیں کرنی چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو تمہیں اس سلسلے میں شرمانا نہیں چاہیے، نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ آسمانی جو چیزیں ہیں اس سلسلے میں کافروں کی یہ سوچ ہے کہ بس ہر آدمی مذہب میں آزاد ہے اور آپ کسی سے اللہ کی بات بھی نہیں کریں۔ یہ سیکولر جو ہے نا، سیکولرزم، یہ ان کا یہ نظریہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی آزاد ہے اور آپ کہیں پر بھی اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ کی بات نہ کریں۔ تو ہمیں تو ہمارے نبی کی طرف سے اور ہمارے رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہر فرد ہر محفل میں اللہ کی بات کرے گا۔ یہ نہیں کہ مسجد میں مولوی صاحب کریں گے یا خاص لوگ کریں گے، نہیں، ہر فرد ہر محفل میں اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی بات کرے گا، اللہ کی باتوں کو زندہ کرے گا، اللہ کی باتوں کی پرچار کرے گا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لنک جوڑ کر کے وہ اللہ کی بات کا تذکرہ کرے گا اور اللہ کو ذکر کرے گا۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ والی بات کہ نبی کے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے اور کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جو چیز آسمان سے آ گئی، چاہے بظاہر اس میں شرم ہے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لی، اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں اڑائیں گے، تو کہا کہ بہو تو ہے بھی نہیں، کیونکہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ تو سگا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ ایک اجنبی آدمی نے طلاق دے دی، اور اجنبی آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عدت کے بعد وہ ہر ایک آدمی کے لیے سوائے اپنے محارم کے وہ حلال ہوتی ہے۔ تو اگر نبی نے کسی ایسے آدمی جو غیر تھا، نبی کا سگا بیٹا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ بات پہلے آ چکی ہے، جب وہ نبی کا سگا بیٹا نہیں تھا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو یہ ایسا ہے جیسے کسی اجنبی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا نکاح کرایا بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ۔ لہٰذا اس میں شرمانا کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور بات کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت عام مردوں کے لیے اسلام کے اندر ایک سے زیادہ بیویوں کی یعنی 4 تک کی اجازت دی ہے۔ اب ایک آدمی دوسری شادی کرے تو مقام میں یعنی معاشرے میں اس کی جگہ ہی نہیں ہے، ہر آدمی اس کو گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ کسی نے تیسری چوتھی کر لی تو اس کی تو بالکل بھی جگہ نہیں، نہ خاندان میں لوگ چھوڑتے ہیں نہ باہر کے لوگ چھوڑتے ہیں، دیکھو یار اس نے دوسری شادی کر لی۔ عورتیں بھی نہیں چھوڑتی، مرد بھی نہیں چھوڑتے، جبکہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر سورہ نساء کے اندر پہلے رکوع کے 3 آیت کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ کہہ دی ہے کہ اللہ نے مردوں کو اجازت دی ہے، جو مسلمان مرد ہیں وہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ فرض نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کو گنجائش شریعت دے رہی ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے اندر انصاف کا مادہ ہے، تم عورتوں میں انصاف کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں 4 تک کی گنجائش ہے۔ نبی کو اس سے زیادہ کی گنجائش ہے، نبی کو اس سے زیادہ کی گنجائش ہے۔ خود ہمارے نبی کے نکاح کے اندر وہ جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 عورتیں تھیں، اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا 10، اور اسی طرح حضرت زینب کا بھی انتقال ہوا، ایک اور زینب تھی، یہ زینب تو بعد میں بھی زندہ رہی، ایک اور 2 زینب تھی اللہ کے رسول کے نکاح میں۔ تو ایک زینب کا انتقال ہوا اور ایک خدیجہ کا انتقال ہوا، یہ 11 ہو گئی۔ ایک باندی تھی آپ کی، اس کا نام تھا ماریہ، جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، تو 11 بیویاں اور ایک باندی، یہ اللہ کے رسول کے یعنی زیر 10 تھی، اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی۔ تو یہ والی چیز جو یہ ہے یعنی 1 سے زائد بیویوں کی اجازت یا 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں نبی کے اوپر کسی قسم کی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے رب کی ترتیب ہے، ہمارے رب کی سنت ہے۔ پچھلے نبیوں کو اس سے زیادہ کی اجازت ملی،
پچھلے نبیوں میں کون سر فہرست تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ باپ ہیں، اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں 100 بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 300 بیویاں تھیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ جس قسم کا جو حکم اللہ حلال کرے ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور جس قسم کا کوئی حکم اللہ حرام کرے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یعنی اس سلسلے میں ہم سب نے اللہ سے جڑنا ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اپنی ذہنیت یا معاشرے میں جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو غلط قسم کے لوگ مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم نے ان کو خاطر میں نہیں لانا ہوگا، نہ ان سے متاثر ہوں گے، نہ ان کی باتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ وہ تو سیدھا سیدھا آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ہی نہیں ہے، کہتے نہیں کہتے؟ کتنی مخلوق ایسی ہے۔ ہم دبئی ایئرپورٹ میں وہاں ایک ملک کا سفر تھا، تو یہ بھائی شفیع صاحب جو ہمارے گرو بندر کے ساتھی ہیں بندوری ٹاؤن کے، ہم دو ساتھی تھے میرے خیال سے، ہم آ رہے تھے دبئی ایئرپورٹ میں، تو لفٹ میں اتر رہے تھے، وہ جہاز جو ہمارا ٹرمینل تھا وہ ذرا فاصلے پر تھا، تو ایک داڑھی والا شخص، پوری داڑھی تھی اس کی، ہمیں کیا معلوم تھا غیر مسلم ہے، تو بھائی شفیع صاحب نے ان سے بات کی۔ تو جب وہ لفٹ ہی میں تھوڑا سا وقت تھا تو مذہب کے بارے میں پوچھا انہوں نے آخر میں، تو انہوں نے کہا آئی ایم فری، مذہب کے بارے میں بالکل آزاد ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اور میں بالکل یعنی کسی کو نہیں مانتا ہوں میں۔ تو ایسا کتنا بڑا مجمع ہے جو اللہ کا منکر ہے، اور جو کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو گیا اور کوئی وجود نہیں ہے خدا کا، تو کیا ہم ان سے متاثر ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ہم ان کی باتوں کو لیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز نظر نہیں آتی ہم ان کو نہیں مانتے، تو کتنی ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہم مانتے ہیں، روح ہمیں نظر نہیں آتی ہم مانتے ہیں، عقل ہمیں نظر نہیں آتی ہم مانتے ہیں، اور ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھیجی ہیں، دیکھو ذرا تم اس پورے نظام کو، یہ ہم کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی شخص خدا کو نہیں مانتا تو ہم اس سے کیوں متاثر ہوں گے؟ اور ایک آدمی خدا کو مانتا ہے لیکن خدا سے جڑنے کو تیار نہیں۔ ہاں اچھا یہ حکم ہے کہ قاتل کو قتل کر دو، ہاں حکم ہے۔ کسی نے کسی کا دانت توڑا تو حدیث قرآن کی آیت ہے، اور السن بالسن، جس نے کسی کا دانت توڑا کہا اس کا دانت توڑو، اور کسی نے کسی کی انگلی کاٹی کہا اس کی انگلی کاٹو، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا کہا کسی کی آنکھ پھوڑی ہے اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ الاذن بالاذن والسن بالسن والعین بالعین، آنکھ پھوڑی ہے اس کی آنکھ سامنے والے کی آنکھ پھوڑ دو، اور کسی نے کسی کا کان کاٹا ہے کہا اس کا کان کاٹ دو، اور کہا کہ کسی نے کسی کو کوئی زخم دیا ہے، آپ حیران ہوں گے اگر وہ حدیث میں آپ کو سناؤں جس کے اندر زخموں کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زخموں کے بدلہ لینے کی تفصیلات سنائی ہیں، تو اب اس پر کوئی اعتراض کرے ہاں مذہب اسلام تو نرمی کا مذہب ہے، غلطی ہو گئی اس سے تو بس معاف کر دو اس کو، وہ معافی اپنی جگہ پہ، اگر سامنے والے نے معاف کر دیا تو بس معاف ہو جائے گا، لیکن حقوق یہ تو حق، جہاں حق العبد لگتا ہے وہاں معافی کی گنجائش ہے، اور جہاں حق العبد نہیں لگتا وہاں معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کا ایک ذہن بنانا چاہتا ہوں اس موضوع سے کہ ہم نے کسی سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، ہم نے حدیث سے جڑنا ہے، ہم نے اللہ سے جڑنا ہے، ہم نے اللہ کے رسول سے جڑنا ہے۔ سب باتیں کریں گے، ضروری تھوڑی ہے کہ سب میرے موافق ہوں گے، نہ ہو موافق۔ ہمارے نبی کے آخری لمحے تک لوگ مخالف نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں کتنے لوگ مخالف تھے، یہی تو ان کو اعتراض تھا کہ یہ خدا کی بات کیوں کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کتنے لوگ مخالف تھے، یہی ان کو اعتراض تھا یہ اللہ کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے، کہ اگر نبی کی شادیاں اللہ پاک کرا دے تو یہ پہلے کی سنت چلی آ رہی ہے، اور اللہ کا فیصلہ نپا تلا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ
ہاں تلا ہوا فیصلہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی کسی کو اعتراض کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، غور سے سنیے گا یہ بات، ابھی جو بات آ رہی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی چیز کی حکمت دل دماغ میں نہیں آتی، کیونکہ میں نے بہت پڑھ لکھ لیا ہے، میں بہت ہوشیار آدمی ہوں اور باتوں کی تہ تک پہنچتا ہوں، اور قرآن کی یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو نہ آئے، لیکن ماننا تو پڑے گا مجھے۔ ضروری بات نہیں ہے کہ میں اس کی تہ تک پہنچوں۔ بہت ساری باتیں ہمارے رب قرآن میں فرماتے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ علم کے پختہ کار لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں اترا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اور سب کچھ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں، چاہے اس کی حکمت، اس کی وجہ، اس کی ریزن، اس کی علت وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن ماننا تو پڑے گا۔ اگر نہیں مانیں گے تو کافر بنیں گے، ہاں ماننا تو پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے تو گئے۔ اس لیے تسلیم تو ہر حالت میں، سر جھکانا ہے، گردن جھکانی ہے، سر رکھنا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ تو چونکہ ماحول چاروں طرف اتنا گندا ہو گیا ہے کہ آدمی کو قدم قدم پہ شک ہونے لگتا ہے مذہب میں، کہ پتہ نہیں ہم، یعنی خدا کے وجود میں شک ہونے لگتا ہے، اللہ بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ کا اتنا ذکر کرنا، اتنا تذکرہ کرنا، اتنے خدا کی قدرت کو بیان کرنا ضروری ہے کہ اس کی حد نہیں ہے کوئی۔ خاص کر یہ تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں، یہاں پر تو بالکل وہ فارم پر کرتے ہیں، مذہب کے خانوں کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی لکھتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اور جب محفل لگتی ہے کوئی بات کرتے ہیں، بھئی خدا کی بات نہیں کرنی، اچھا ہاں بالکل ایسا، اللہ کی بات نہیں کرنی۔ تو یہ تو یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے بچیاں کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہر محفل کو اللہ کی بات سے آباد کرنا ہے، اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی باتیں کرنا۔ یہاں ہمارے رب یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پر کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور پہلے کی سنتیں چلی آ رہی ہیں، اور اللہ کا فیصلہ تو تلا ہوا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، آخری آیت، یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جتنے بھی آسمانی پیغام کو پہنچانے والی شخصیات تھی، یعنی انبیاء، اور پھر ہمارے نبی کے بعد اللہ کے رسول کی امت قیامت تک وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے پر مامور ہے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم نے تو اللہ کا دین سیکھنا ہے اور آگے اس کو زندہ کرنا ہے۔ لیکن ایک خاص وصف کیا ہونا چاہیے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے بھرپور ہونے چاہیے، غیر کا خوف ان کو بالکل نہیں رکھنا چاہیے، کہ صرف وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جتنے، اس لیے کہ ابو طالب کے پاس کافر آئے، اور ابو طالب بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کے سر پہ کھڑے تھے، اور اللہ کے رسول کی بڑی مدد کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی 8 سال آپ کی عمر تھی، اس وقت سے لے کر 50 سال یعنی 42-43 سال ابو طالب نے حضور کا ساتھ دیا۔ ایک موقع ایسا آیا، چاروں طرف سے کافر آئے، ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، یہ سارے بڑے بڑے بدماش تھے، آئے اور کہنے لگے آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں، یہ اللہ کی بات چھوڑ دیں، ورنہ جو ہے وہ بس ہم اب تک آپ کا خیال رکھ رہے تھے، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو چچا بھی بوڑھے ہو گئے تھے، حضور کو بلایا کہ یہ قوم آئی ہے اور یہ درخواست کر رہی ہے، اور بچہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ اب تھوڑا سا گزارا کریں۔ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے اور فرمایا چچا جان میری بات سنیں، اگر یہ سورج جو ہے نا یہ لوگ توڑ دیں اور آ کر کے میرے ایک ہاتھ میں رکھ دیں، اور چاند کو بھی توڑ دیں اس ہاتھ میں رکھ دیں، یہ نہیں کر سکتے، اگر یہ کر بھی لیں میں اللہ کی بات نہیں چھوڑوں گا، ان کو جو چاہے کرنا ہے کریں۔ جب اتنی سختی دیکھی ابو طالب نے تو چچا نے کہا کہ بس میں آپ کے ساتھ ہوں، جب تک میرا آخری سانس ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کریں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس وقت بھی یعنی ایسے موقع جب چاروں طرف سے جان کا خطرہ، یعنی بس اللہ کے رسول نکلے اور بس اللہ کے رسول پہ وار ہو جائے،
ایسا موقع تھا، یعنی ابو بکر کے گھر آ رہے ہیں تو بخاری شریف میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے جان کی حفاظت کے لیے چھپ سکتا ہے اور چھپ کے آ سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سر نقاب پوش بنے، بالکل اپنے چہرے کو چھپا کر کے وہ ابو بکر کے گھر میں گئے۔ تو کہا اچھا، اللہ کے رسول تو یعنی دوپہر کے وقت میں نہیں آتے؟ کہا ہاں، کسی ضروری کام سے آئے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت اسماء ہم چھوٹی چھوٹی تھی تو حضور حضرت ابو بکر نے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ذرا گھر والوں کو سائڈ پہ کرو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ ہی کے بچے ہیں، یعنی یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو آپ جب تشریف لائے فرمایا ابو بکر اللہ کا حکم آ گیا ہے اور ہم نے ہجرت کرنی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ اب وہ بالکل چاروں طرف موت کے اسباب، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج بھی ہمارے دل دماغ ایسے ہونے چاہیے کہ کسی کا خوف ہمارے اوپر مسلط ہے، چاروں طرف سے خوف کے اسباب ہے، چاروں طرف سے اسباب ہیں، اپنوں کے بھی پرایوں کے بھی، اور میڈیا کے بھی، ذرائع ابلاغ کے بھی، سب کے، لیکن ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ اس مذہب کو دنیا کے سارے خطوں میں، سارے گھروں میں، سارے گاؤں میں، دیہات میں اللہ کی بات پہنچ کر رہے گی اور اللہ کا نام زندہ ہو کر رہے گا، اور اس میں جو جیسے استعمال ہو یہ اس کی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ ہے ان دو آیتوں کا خلاصہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو۔ اللہ نے طے کر دیا اتنی شادیاں آپ نے کرنی ہیں تو اجازت ہے۔ اور پھر ایک اور بات، یہ بات چونکہ لکھی ہے حضرات نے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک اور بات کہ نبی کو زیادہ بیویوں کی کیوں اجازت ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نبی کے ہر چیز کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بہت سارا وقت آدمی کا زنانہ مکان میں گزرتا ہے، رات گزرتی ہے اور خاص اوقات گزرتے ہیں، استنجا وضو غسل گزرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے آدمی، مسجد میں تھوڑی آ کے کپڑے بدلے گا، گھر میں کپڑے بدلے گا، گھر میں نہائے گا، بہت سارے کام گھر۔ اب عورت چونکہ بہت ہوشیار ہے لیکن مرد کے مقابلے میں اس کا دماغ آدھا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے زیادہ عورتیں دے کر کے تاکہ گھر کے سارے اعمال ایک عورت نے کچھ محفوظ کیا، ایک نے کچھ کیا، ایک نے کچھ کیا، ایک نے کچھ کیا، تاکہ امت کے سامنے نبی کے رات کے معمولات سب آ جائیں۔ جیسے غسل ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے پورا الف سے یا تک کیسے استنجا ہوا، کیسے ہاتھ صاف کیے، کیسے وضو کیا، کیسے نماز پڑھی، کیسے آپ نے غسل کیا، پانی کیسے ڈالا، تولیہ لیا نہیں لیا، وضو میں پاؤں دھوئے نہیں دھوئے، یہ ساری باتیں حضرت میمونہ دیکھ رہی ہیں، نقل کر رہی ہیں، امت کی ماں ہیں اور امت تک پہنچا رہی ہے کہ تمہارے نبی کا استنجا، تمہارے نبی کا وضو، تمہارے نبی کا غسل یہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے زیادہ بیویوں کی اجازت دی ہے۔ نعوذ باللہ، انبیاء شہوت پرست نہیں ہوتے، یہ تو کافروں کی باتیں ہیں، اور ہم مسلمان متاثر ہو جاتے ہیں تب جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی سے نہ دبے، کوئی کافر نبی کے بارے میں، صحابی کے بارے میں، کسی بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کرے، آپ نے متاثر نہیں ہونا اور نہ دبنا ہے کسی سے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی باتوں پہ یقین نصیب فرمائے اور اس پہ جرت نصیب فرمائے کہ بالکل آدمی کو مذہب کے بارے میں کسی صورت میں کوئی سودے بازی نہیں اور کسی صورت میں آدمی کو دبنا نہیں چاہیے۔ تو نبی پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو، یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا ہوا آیا ہے۔ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثال دی، اور اللہ کا فیصلہ وہ تو نپا تلا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے۔ پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے
دینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کی ذات کافی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے خالد بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، سب بھائیوں سے درخواست ہے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ ان کے بھائی بھی اس محفل میں موجود ہیں تو مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان